ہمارے ساتھ شاہد نذیر ہے، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور انہیں حال ہی ان کی جو یوٹیوب چینل چل رہی ہے اس پہ کافی تیزی سے یہ مقبول ہو رہے ہیں، اور انہیں حال ہی ایک یوٹیوب گڑگاؤں میں جو آفس ہے ان کے ذریعے سے ایک دعوت نامہ موصول ہوا ہے اور انہیں وہاں پہ بلایا گیا ہے، اور جو یہ اپنے ٹپس بیان کرتے ہیں تو انہی کے وجہ سے یہ کافی مقبول ہوئے ہیں، اور جب وہاں گئے ہیں تو انہیں وہاں پہ بھی موقع ملا ہے اپنی جو صلاحیت ہے، ٹیلنٹ ہے، اس کو نکھارنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ اب شاہد صاحب ہے، یہ دلی سے لوٹ آئے ہیں۔ شاہد صاحب، سب سے پہلے مبارکباد۔ آپ 12th میں پڑھ رہے ہیں اس اتنی کم عمر میں، اور جموں کشمیر کے پہلے ایسے نوجوان ہیں جس کو یوٹیوب آفس میں بلایا گیا ہے، اور جو یہ سفر رہا ہے شروع سے، جب آپ نے یوٹیوب چینل کریٹ کی ہے، شروع کی ہے، تو اس سفر کے حوالے سے بتائیں۔ کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ مجھے یوٹیوب گڑگاؤں سے ایونٹ آئی تھی جس کے لیے مجھے جانا پڑا، اور حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ بہت اچھا سفر رہا ہے میرا، اور میں اپنے آپ پر، اپنے پیرنٹس پر پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا۔ مجھے یہاں تک، جہاں میری جرنی سے لے کر یہاں تک مجھے جو بھی سپورٹ ملا ہے میرے پیرنٹس سے ملا ہے، میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں، اور اپنی فیملی کو بھی پراؤڈ فیل کرانا چاہتا ہوں آگے بھی۔ اور حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہی میں یوٹیوب ایونٹ میں گیا، وہاں پہ مجھے بہت ساری ایسی ٹیک ٹپس، جو کہ میں کشمیر کا ایک اکلوتا بندہ تھا وہاں جس کو انوائٹ کیا گیا تھا یوٹیوب گڑگاؤں ایونٹ میں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میں ایک اکلوتا بندہ تھا کشمیر سے، اور مجھے انوائٹ کیا گیا۔ وہاں پہ مجھے بہت ساری ایسی ایجوکیشن ملی کہ آپ کیسے اپنی یوٹیوب چینل کو گرو کر سکتے ہیں، آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہم جو کہ وہاں پہ بہت سارے کریٹرز تھے، اپروکسیمیٹلی ہم 60 to 70 کریٹرز تھے وہاں پہ۔ ہمیں 3 جگہ جو کہ یوٹیوب میں میٹ ہوئی تھی، بنگلور، دلی اور ممبئی میں تھی، اور میں نے گڑگاؤں چوز کیا تھا، اور وہاں پہ مجھے بہت ساری ایسی ٹیک اینڈ ٹپس ملی کہ آپ کیسے گرو کر سکتے ہیں اپنے یوٹیوب چینلز کو۔ اور ہم جو ریسنٹ کریٹرز تھے جن کو انہیں لگا کہ یہ بہت ہی زیادہ تیزی سے گرو کریں، انہیں کو انوائٹ تھی۔ تو یہ جو چینل آپ نے کھولی ہے، اور کتنے سالوں سے آپ اس پہ کام کر رہے ہیں؟ میں 5 سالوں سے اس پہ کام کر رہا ہوں، اور 5 سالوں سے میں لگاتار اس پہ کنسسٹنٹ رہا ہوں۔ تو کیا کیا کنٹینٹ جو ہے وہ اپلوڈ کر رہے ہیں؟ اے آئی، ٹیکنیکل، اور لوگوں کو اویئر کر رہا ہوں کہ کیسے آج کل اس ٹیکنالوجی کے قہر میں سیف رہ سکتے ہیں۔ تو ابھی آپ کا کیا گول ہے آگے جانے کے لیے؟ آگے میرا گول جو یہی ہے کہ میں اس میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ فیلڈ چوز کیا ہے، میں کنسسٹنٹ رہا ہوں، میں نے لگاتار 5 سال محنت کی ہے۔ یہ صرف 1 سال میں نہیں ہوا، یہ سالوں کی محنت ہے، یہ کنسسٹنسی کی وجہ سے ہوا، یہ امپرومنٹ فیلئر کے بعد ہی مجھے ملا ہے۔ سو میں اس میں اپنا گول بنانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اس میں آگے بڑھ جاؤں۔ میں پڑھتا بھی ہوں اور میں یوٹیوب پہ بھی کرتا ہوں۔ اگر آپ آلموسٹ، میں فل ٹائم یوٹیوب پہ نہیں رہتا، میں ہاف ٹائم ہی دیتا ہوں، میں پڑھتا بھی ہوں، زیادہ تر میں پڑھائی کے میں رہتا ہوں۔ میں ان کو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی فیلڈ چوز کرتے ہیں جس میں آپ کو انٹرسٹ، میں یہ نہیں بولوں گا کہ آپ یوٹیوب چوز کرو۔ مجھے یوٹیوب گڑگاؤں اس لیے انوائٹ کیا گیا کیونکہ میں نے محنت اس میں کی۔ اگر آپ کسی اور فیلڈ میں محنت کرتے ہیں، اگر آپ کسی اور فیلڈ میں جاتے ہیں، آپ وہاں پہ بھی اپنا گول بنا سکتے ہیں، آپ وہاں پہ بھی اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ یہ بتائیں، آپ اس گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، فار فلنگ ایریا ہے، اور سب سے بڑی دقت ہے یہاں نیٹ ورک نہیں ہے۔ اس نیٹ ورک کے باوجود جو موبائل انٹرنیٹ نیٹ ورک ہے یہاں ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کم رہتی ہے، تو اس میں بھی اس کے باوجود آپ نے محنت کی ہے۔ ہاں جی، یہ بڑی بات ہے کہ یہاں پہ سب سے زیادہ جو کہ ہمیں نیٹ ورک دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس سچویشن میں بھی جو کہ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ نے اتنی زیادہ محنت کی، اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ کنسسٹنٹ رہنا۔ اگر آپ کسی چیز میں کنسسٹنٹ رہتے ہیں، اینڈ کے 2 میننگس ہوتے ہیں، END، یعنی اس کو ختم ہی آپ کرو، آپ وہیں پہ رک جاؤ۔ اگر آپ کو کچھ آتا نہیں ہے، آپ بیٹھو، آپ وہیں پہ رک جاؤ۔ اینڈ دوسری میننگ ہے، اگر ہم پازیٹیولی دیکھیں، END، ایفرٹ نیور ڈائز۔ آپ کتنی بھی کوشش کرو، کوشش کبھی نہیں مرتی ہے۔ میں نے کوشش کی، میں نے اس سچویشن میں بھی ہارڈ ورک کی، مجھے پتا تھا کہ نہیں، میں ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میں کامیاب اس میں ہو ہی جاؤں گا، اینڈ الحمدللہ۔ بالکل ناظرین، کوشش کبھی نہیں مرتی، اور کہ کس طرح جو شاہد نذیر ہے یہ ایک دیہی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، پلہالن پٹن کے گاٹھ علاقے سے، اور اس گاؤں کی اگر ہم بات کرتے ہیں گزشتہ کئی دہائیوں سے یہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نیٹ ورک کا رہا ہے، مگر اس کے باوجود اس نے نیٹ ورک میں ہی اپنی پہچان بنائی ہے اور اپنے آپ کو بلند مقام تک پہنچایا ہے، اور انہوں نے ایک میسیج دی ہے کہ بچوں کو آگے آنا چاہے اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں اپنے آپ کو اچھی سمت میں لے جانا، پڑھائی کے ساتھ ساتھ۔ نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں پٹن پلہالن سے منیر حسین، ہرہ۔